حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مہمانی کرنا چاہی، کیونکہ آپ بڑے مہمان نواز، بڑے سخی، ان سے بڑھ کر تو کوئی مہمان نواز اور سخی نہیں ہوا۔ تو گھر سے معلوم کروایا، گھر سے جواب آیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں، بلکہ اتنے دن ہو گئے ہیں کہ گھر کا چولہا بھی گرم نہیں ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، اس مہمان کی طرف فرمایا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، آج اس کی کوئی میزبانی کرے گا ہماری طرف سے، کیوں گھر سے صورتحال سامنے آ گئی کہ کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت مجھے عطا فرما دے۔ اس کو لے کر گئے اپنے گھر کی صورتحال یہ تھی کہ اتنا سا کھانا تھا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتے تھے، ان کے چھوٹے بچے بھی تھے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ تو یہاں ہمارے پاس تو اتنا قلیل مقدار میں کھانا ہے کہ ہمارے بچے بھی نہیں پیٹ بھر سکتے، اوپر سے آپ مہمان لے کر آئے۔ اس کو بتایا کہ یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مہمان ہے، انہوں نے مجھے عطا کیا۔ تو پھر یہ قصہ مختصر، وہ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو کسی بھی طریقے سے چھوٹی موٹی چیزیں دے کر ان کو سلا دیا۔ بچے تو سو جاتے ہیں جب ان کو سلانے کی کوشش کی جائے۔ پھر انہوں نے کھانا بنایا، جو بھی تھا جتنا بھی تھا، اور کھانا رکھا، اور مہمان نے کہا کہ میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی شامل نہ ہو جائیں، اور وہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ کھائیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھیں گے تب میں کھانا کھاؤں گا۔ تو ان دونوں میاں بیوی نے، ان صحابہ اور صحابیہ نے مشورہ کیا کہ کوئی حکمت عملی اختیار کی جائے، کیونکہ کھانا اتنا تھوڑا ہے کہ ایک ہی آدمی بمشکل پیٹ بھر سکتا ہے، کہاں ہم تین۔ تو وہ تینوں بیٹھ گئے، اور کسی حکمت عملی سے ان دونوں میاں بیوی میں سے کسی ایک نے وہ جو چراغ تھا اس نے کوئی ہاتھ مارا یا کوئی ایسی حرکت کی جان بوجھ کر کہ وہ چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ اب وہ منہ ہلا رہے ہیں، ہاتھ بھی آگے کر رہے ہیں، اور اس طرح تاثر دے رہے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اور مہمان کھا رہا ہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نوالا بھی نہیں لیا، اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور وہ سو گئے، اور مہمان کو پتہ بھی نہیں چلا، اس نے سمجھا انہوں نے بھی کھانا کھایا، اور وہ بھی دونوں سو گئے۔ جب صبح کے صبح وہ صحابی اس مہمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچے، جیسے ہی پہنچے انہوں نے تو ذکر بھی نہیں کیا کہ ہمارے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، ہم میاں بیوی تھے، ہم بھی بھوکے تھے، کھانا تھوڑا تھا۔ ہم تو بڑی کہانی بناتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، ہم بڑی کہانی بناتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، پھر میں نے وہ کر دیا، پھر میں اس طرح کیا، میں نے پھر اس طرح کیا۔ وہ بڑے ادب سے، خاموشی سے، یہ آداب نبوی تھے، مہمان کو پہنچایا، بڑے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے کہ اے میرے نبی، تمہارے دوست تو اتنے پیارے ہیں، اتنے اچھے ہیں، وہ خود بھوکے سو جاتے ہیں، مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت کریمہ صحابہ کو سناتے بھی ہیں، اور اس اپنے دوست سے پوچھتے بھی ہیں کیا ایسا ہوا ہے؟ تو وہ صحابی اپنی اس مہمان کے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا کی طرف سے اعلان ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے پیٹھ پیچھے ہمیں کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرے۔ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے اوپر صاحبان ہے، گھر میں کھانا ہے، لباس پہننے کو ہے، آپ کا اخلاق اور عادات اچھے ہیں، لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی شکایت نہیں کرتے، تو یہ بھی اچھی بات ہے، یعنی آپ ٹھیک جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، بھئی وہ سخی ہے، وہ مہربان ہے، وہ بڑا اچھا انسان ہے، درد مند دل رکھتا ہے، تو کہتے ہیں یہ انسان کی کامیابی ہے۔